بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ صحافی حضرات کو میں نے زحمت دی ہے، آپ کی مہربانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں اس وقت مانسون کا بڑے پیمانے پہ جو بارش ہو رہی ہے، چمن سے لے کر جیونی تک، کاہان سے لے کر چھاگی تک، یوں تو پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن بلوچستان کے 7 ڈویژن اور 32 اضلاع میں بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ان کے فصلات تباہ ہوئے ہیں۔ کاٹن کا جو لوگوں کے بڑے پیمانے پہ فصل تھا وہ بھی تباہ ہوئی ہے۔ کھجور کے فصل کو کافی نقصان ہوئی ہے۔ انگور کے جن کو فصل تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ پیاز کے جنہوں نے لگائے تھے وہ بھی تباہی ہوئی ان کی۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا دار و مدار یہی ایگریکلچر پہ ہے۔ بلوچستان میں 75% لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں اور 25% بارڈر سے، افغان بارڈر، ایران بارڈر سے منسلک ہیں، وہاں اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ 5% گورنمنٹ کے کوئی شبراستی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ مل ملا کے بلوچستان کے ملازمین جو ہیں 3.25 لاکھ ہیں، اور بلوچستان کی آبادی مجموعی طور پہ اب صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ 1.23 کروڑ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں بلوچستان اس وقت انتہائی آفت زدہ علاقہ بن چکا ہے۔ تو ہم مرکزی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کا فرض پورا کرتے ہوئے اپنے اکائیوں کو ساتھ چلنے کا سلیقہ کا انداز اپناتے ہوئے بلوچستان کے تمام جتنے بھی زمینداروں کو جو نقصانات ہوئے ہیں، ان کے بندات ٹوٹ گئے ہیں، ان کے سولر ژالہ باری میں اور تیز ہوا سے تباہ و برباد ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے 50 ارب کا ایک پیکیج بلوچستان کو دی جائے، کیونکہ مرکز کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کو تباہ برباد کی ہے، مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ایگریکلچر تھا۔ ایگریکلچر کی تباہی کی وجہ سے آنے والے وقت میں لوگ اپنی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوں گے۔ جہاں تک بلوچستان گورنمنٹ کی تعلق کے ہے، ہم اپنی بسط جو ہماری گنجائش ہوگی، جتنے بوجھ ہمارے کندھے برداشت کریں گے، اس حوالے سے تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے مجموعی طور پہ ایگریکلچر کے تمام ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہمارے MMD سائٹ کے ونگ کے ہیں، ان کو ہم نے ہدایت کی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ ہر ڈسٹرکٹ میں الرٹ رہیں اور کام شروع کریں۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، ہر جگہ پہ ہمارے MMD ایگریکلچر کے ساتھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے کام تو یہ نہیں ہے، ہمارا تو صرف ایگریکلچر کے حوالے سے ہے، ایریگیشن اور BNR کا ہے، لیکن اس سے مصیبت کی گھڑی میں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس حوالے سے زیادہ ہم توقع یہی رکھتے ہیں کہ شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہے، وہ بڑی ماشاءاللہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لیے قربانی دیں گے، پسے ہوئے طبقے کے لیے قربانی دیں گے۔ ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ بلوچستان کے لیے کیا کریں گے۔ بہت سے جگہوں پہ ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی گئی ہے بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے۔ چیف سیکرٹری نے مراسلہ بھی بھیجی ہے کہ وہ ہر علاقوں میں جائیں، یونین کونسلوں کی سطح، تحصیل کی سطح پہ جائیں اور یہ جتنے نقصانات ہیں ان کو اکٹھے کر کے یہاں بھیج دیں۔ تو ابھی تک رفلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، 1-2 دن میں مجموعی طور پہ ایک رپورٹ جامع آئے گی۔ تو اس سلسلے میں ایگریکلچر کے حوالے سے ہم ایک جامع رپورٹ بھی تیار کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم
پاکستان شہباز شریف بلوچستان آ رہے ہیں، تو ہم اس کے سامنے بھی اپنے تمام چیزوں کو رکھیں گے، جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے سامنے رکھیں گے فگر کے ساتھ، اور مجموعی طور پہ جو جتنے بھی جس ڈسٹرکٹ میں نقصانات ہوئے ہیں، چاہے پشتون بیلٹ ہے، چاہے ہمارے دوسرے علاقے ہیں، سب ہمارے لیے ایک ہی آنکھوں میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے عوام کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے جو 500 زرعی ٹریکٹر دیے تھے لوگوں کو، میں آپ کے اس توسط سے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں، اور مرکز آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اگر اس کا رویہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم ادھر ہی ہیں اور اس کو اس نظر سے دیکھیں گے۔ تو ہم اتنی جلد بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی ہفتے سے سارے چیزیں ہو رہی ہیں، پورے پاکستان میں بارش ہو رہی ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عملی طور پہ وہ بلوچستان کے ساتھ کیا کریں۔ جتنے بھی کوشش رہی ہے، ہم نے تو مجموعی طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو باقاعدہ طور پہ الرٹ کی ہے کہ ہر علاقوں میں وہ ٹینٹ اور راشن سپلائی کرنے کی ایک جامع انداز پہ سلسلہ شروع کرے۔ کوئٹہ کی حد تک کچھ ہوا تھا نقصانات، یہاں بہت سے لوگوں کو انہوں نے ٹینٹ بھی دیے۔ ایمرجنسی بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت، تو لیکن ایک قدرتی آفات ہر 8 گھنٹے کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، ہر 12 گھنٹے کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہم ان کو رحمت سمجھیں یا ہماری اپنی اعمال ہیں کہ جس سے ایسے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم تو رب العالمین کے ایسے آفات جو آتے ہیں، ہم انسان کمزور ہیں، ہم ان کی مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن احتیاط یونٹی کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری بسط ہوئی صوبائی گورنمنٹ کی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس اتنی ریزرو پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ ایسے حالات ہوں گے تو ہم بڑے پیمانے پہ سپورٹ کر سکیں، تو یقینی جو ہمارے پی ایس ڈی پی میں جتنا گنجائش ہو سکے یہاں وہاں سے ہم کٹوتی کر کے ایک سپورٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن مرکز سے دیکھیں نا، ہم اکائی ہیں تو فیڈریشن کے ایسے جو بڑے پیمانے پہ قدرتی آفات آتے ہیں، یہ تو فیڈریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صوبے کو سپورٹ کریں، وہ جو ان کی حالت ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے اسی تنازل میں وہ سپورٹ کریں۔ صرف وہ مالی نقصانات اور جو گھر تباہ ہوئے ان کے جو سروے کر کے وہ ڈیٹا اکٹھا کرے۔ وزیر زراعت کی حیثیت سے کیا فصلات جو جہاں جہاں نقصانات ہوئے آپ کوئی سروے کے احکامات دیں گے، اور اب تک ایز اے منسٹر ایگریکلچر آپ کو کوئی انفارمیشن ملی کہ کس علاقے میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے زمینداروں کو، فصلات تباہ ہوئی؟ دیکھیں پورے بلوچستان میں نقصانات ہوئے ہیں۔ بحیثیت ایگریکلچر منسٹر اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں، میرے خیال میں باقی کوئی اب تک آیا نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں ایگریکلچر کا منسٹر ہوں۔ جو نقصانات ہوئے ہیں، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، مجموعی طور پہ کافی نقصانات ہوا ہے جس کے ازالہ صوبائی گورنمنٹ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ اس پہ مل کے آگے ہم ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، 50 ارب ہم ڈالر تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم روپے مانگ رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ہمیں ویسے عالمی اداروں سے بھی اپیل کریں گے، کیونکہ وفاق بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ڈھانچہ کمزور ہے، ہم بھی کمزور ہیں۔ دیکھیں ہم تو ویسے ہی ہمارے لیے کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں نا، تو اس حوالے سے ہم عالمی دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اور لیکن یہ اپیل اگر وفاقی گورنمنٹ کرے میرے خیال میں بہتر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو وبا آئی ہے مختلف حوالے سے، آپ کے کرونا جو بڑے پیمانے پہ یہاں آیا تھا، ہٹ کی تھی، تو عالمی دنیا نے بڑے پیمانے پہ پیسے دیے تھے، وقتاً فوقتاً ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو پیسے ملیں گے یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس گورنمنٹ میں بڑے بڑے ڈیموکریٹک بھی شامل ہیں، عالم بھی شامل ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر طریقے سے بلوچستان کی جو درد ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور بلوچستان کو بہتر سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی میڈیا کی بھی
ایک رول ہوتی ہے. آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لوگ بھی زمیندار ہیں، آپ کے لوگوں کے بھی نقصانات ہوئے ہیں، تو یقینی ہے آپ بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں، پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں، عالم بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں. مطلب ہر مکتب فکر و تمام اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو قدرتی ایسے آفات آتے ہیں تو مل کے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے.